جی ناظرین، خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں احمد پور سیال میں، جہاں پر احمد پور سیال میں اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل احمد پور سیال کے زیر اہتمام خان مارکی میں استحکام پاکستان کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں کارکنان سمیت عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ مزید ہمارے نمائندے محمد عرفان ہر پل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ احمد پور سیال اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل احمد پور سیال ضلع جنگ کے زیر اہتمام خان مارکی میں زیر سرپرستی مولانا قاری فضل الرحمان امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث اور زیر قیادت ضلعی صدر و جنرل سیکرٹری حافظ ثاقب سرور ساقی مولانا حافظ شہد ندیم استحکام پاکستان کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی حضرت مولانا پروفیسر عامر صدیقی صدر EYF پاکستان، الشیخ مفتی حضرت مولانا عبدالرحمان ضیاء تھے۔ اس موقع پر حضرت مولانا حافظ عمران سیال صدر EYF تحصیل شورکوٹ، حضرت مولانا حافظ طاہر منیر صدر EYF تحصیل احمد پور سیال، حافظ آصف شہزاد جنرل سیکرٹری EYF احمد پور سیال، حافظ عثمان لطیف صدر EYF تحصیل جنگ، شیخ محمد عارف پرنس معاون ناظم مرکزیہ تحصیل جنگ، چودھری عرفان چیمہ، محمد اسماعیل خان بلوچ، شیخ میاں محمد عارف، چودھری حسن معاویہ جٹ سمیت کارکنان اور عوام کی بڑی تعداد موجود تھی۔ شرکت نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک پاکستان میں امن قائم کرنا دین اسلام کی اشاعت ہمارا شیوہ اور منشور ہے۔ افواج پاکستان ہمارا فخر ہے۔ جماعتی احباب کو چاہیے کہ مخلص ہو کر جماعت کا دستے بازو بنے۔ دین کی خاطر گھروں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ ہمارے اسلاف علماء کرام نے کتنی شہادتوں کے نذرانے دے کر دین اسلام کی حفاظت کی ہے اور کبھی بھی اپنی جماعت سے غداری نہیں کی۔ ان کا نام ہمیشہ زندہ رہتے ہیں جو جماعت سے مخلص ہوتے ہیں۔ خطاب سے پہلے ایک انٹرویو میں پروفیسر جناب حافظ عامر صدیقی نے استحکام پاکستان کنونشن کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو کنونشن ہے اس کا ٹائٹل استحکام پاکستان کنونشن ہے، اور اس کو منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حالیہ 9 مئی کے حوالے سے ملک پاکستان میں جو ایک امن و امان کی فضا خراب کی گئی اور قومی سلامتی کے جو ادارے ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان اس کی بھرپور مذمت کرتی ہے، اور اس کنونشن کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ استحکام پاکستان کے لیے اور پاکستان میں امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے اہل حدیث یوتھ فورس اپنا کردار ادا کرے گی۔ مئی کو جو ملک پاکستان میں امن و امان کی فضا کو خراب کیا گیا ہے اور قومی سلامتی کے اداروں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان اس واقعے کی پرزور مذمت کرتی ہے اور اس کنونشن کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ استحکام پاکستان کے لیے اور پاکستان میں امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان اپنا کردار ادا کرے گی۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد عرفان ہر پل، احمد پور۔